قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے 700 مرتبہ نماز کا حکم فرمایا ہے۔ نماز کے بارے میں تاکید کی گئی ہے، ایمان والوں کو نماز یاد دلایا گیا ہے، ایمان والوں کو نماز قائم کرنے اور نماز پڑھنے کی اللہ کی طرف سے تلقین کیا گیا ہے۔ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر نماز کا چونکہ اتنا بڑا مقام ہے کہ اس کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے آدم کے اولاد اٹھو اور جہنم کی اس آگ کو جسے تم نے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا بجھاؤ۔ اعلان سنیے، اللہ اکبر۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے آدم کے اولاد اٹھو اور جہنم کی اس آگ کو جسے تم نے اپنے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا اسے بجھاؤ۔ چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے گناہوں کی صبح سے ظہر تک کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وقت، غرض ہر نماز کے وقت یہی صورت ہوتی ہے۔ عشاء کے بعد لوگ سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اندھیری میں بعض لوگ برائیوں، زناکاری، بدکاری، چوری وغیرہ کی طرف چل دیتے ہیں، اور بعض لوگ بھلائیوں، نماز، وظیفہ وغیرہ کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز ہو لیتی ہے تو آدمی 3 جماعتوں میں منقسم ہو جاتی ہے، بٹ جاتی ہے۔ ایک وہ جماعت ہے جس کے لیے یہ رات نعمت ہے اور کمائی ہے اور بھلائی ہے، یہ وہ حضرات ہیں جو رات کی فرصت کو غنیمت سمجھتے ہیں، اور جب لوگ اپنے اپنے راحت و آرام اور سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، ان کی رات ان کے لیے اجر و ثواب بن جاتی ہے۔ دوسری وہ جماعت ہے جن کے لیے یہ رات وبال ہے، عذاب ہے، یہ وہ جماعت ہے جو رات کی تنہائی اور فرصت کو غنیمت سمجھتی ہے اور گناہوں میں مشغول ہو جاتی ہے، ان کی رات ان پر وبال بن جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تیسری وہ جماعت ہے جو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتی ہے، اس کے لیے نہ وبال ہے، نہ کمائی، نہ کچھ گیا نہ آیا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ہم اپنے دل کے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ان تینوں میں سے ہم کس جماعت میں ہیں۔ کیا ہم رات کی فرصت کو غنیمت سمجھ کر اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، یا گناہوں میں اپنی رات کو گزارتے ہیں، یا عشاء کی نماز پڑھ کر ہم سو جاتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہمیں تو چاہیے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے وہ رات والی نعمت جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ورنہ اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو اپنے بستر پر جا کر اللہ کے نام لے کر سو جائیں، آرام فرمائیں، اپنی رات کو وبال نہ بنائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔